بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس وقت رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، اس وقت گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کنواری موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کم سنی کے باوجود بحیثیت ماں ان کی ذمہ داری نہایت احسن طریقے سے نبھائی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہا کی دوستی بھی تھی اور وہ اپنی ہر بات آپ سے کیا کرتی تھیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ میں صرف ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا موجود تھیں، جنہوں نے حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے دی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ رخصتی سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا دین اسلام کی بنیادی عقائد سے آگاہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور مختلف دینی مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ رضی اللہ عنہا بھی اپنی بے مثل ذہانت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جلد سمجھ جایا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو جب بھی کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا، آپ رضی اللہ عنہا اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتی اور اپنے دل کی تشنگی دور کر لیا کرتی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اعزاز حاصل ہے کہ خواتین سے متعلقہ جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان میں سے بیشتر آپ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہیں، جنہیں آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے بعد بیان فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
جب رخصت ہو کر آئیں اس وقت آپ رضی اللہ عنہا چونکہ کم سن تھیں اور دیگر خواتین کی طرح گھریلو امور میں ماہر نہیں تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا پر انتہائی شفقت فرماتے اور ہمہ وقت رہنمائی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے تاکہ آپ رضی اللہ عنہا کو گھریلو امور میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت تھی، اور یہ اسی محبت کی نشانی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ رضی اللہ عنہا سے سخت رویہ نہ رکھا اور آپ رضی اللہ عنہا کو دینی مسائل سے آگاہی بخشی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا ہمہ وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات کی اجازت سے آپ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام پذیر ہو گئے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ہی بوقت وصال مسواک کو نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتی۔ اگر ذرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال اور کبیدہ خاطری کا اثر نظر آتا تو فوراً بے قرار ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا اتنا خیال تھا کہ ان کی کوئی بات ٹالتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے خفا ہو کر ان سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھی تھیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے سفارش کی تو انکار نہ کر سکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی بھی اتنی ہی عزت کیا کرتی تھیں اور ان کی کوئی بات بھی رد نہیں کرتی تھیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات میں قناعت پسندی کا عنصر بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی ازدواجی زندگی عسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائیں۔ بیش بہا لباس، گراں قدر قیمت زیور، عالی شان عمارت، لذیذ الوان نعمت، ان میں سے کوئی چیز شوہر کے یہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور دیکھ رہی تھی کہ فتوحات کا خزانہ سیلاب کی طرح ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے، تاہم کبھی ان کی طلب بلکہ حوث بھی آپ رضی اللہ عنہا کو دامن گیر نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہا نے کھانا طلب کیا، پھر فرمایا میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو۔ ایک شاگردہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 2 دفعہ کبھی سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت تھی، اور یہ بات تمام صحابہ کرام کو معلوم تھی، چنانچہ لوگ قصداً ہدیہ اور تحفے بھیجتے تھے۔ جس دن ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام کی باری ہوتی تو دیگر ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر تمام بیویوں نے مل کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آمادہ کر لیا۔ وہ پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، کیا جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے یہی کافی تھا، وہ واپس چلی آئیں۔ ازواج مطہرات نے پھر بھیجنا چاہا، مگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا راضی نہ ہوئیں۔ بالآخر سب نے ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نہایت سنجیدہ اور متین بیوی تھیں، اس لیے موقع پا کر متانت اور سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دق نہ کرو، تنگ نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔